من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد رئيس الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته خصوصا على أبي بكر وعمر وإنك حميد مجيد مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرمایا یہ آدم نے مجھے خلد بری میں فرمایا یہ آدم نے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد
فرمایا یہ آدم نے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد، اس نام کی برکت دل عشاق سے پوچھو، اس نام کی برکت دل عشاق سے پوچھو، جہاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ لاؤڈ اسپیکر کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سے دعا کرا دوں۔ پتہ نہیں کہ اور سب کچھ کر لیتے ہیں، یہاں آ کے تھک جاتے ہیں۔ جن کے پاس صرف دعویٰ ہے وہ تو رات کو بھی دن بنا لیتے ہیں، اور جن کے پاس حقیقت بستر سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ تو میں نے گزارش کی کہ لاؤڈ اسپیکر کا تقاضا یہ ہے کہ تقریر نہ کروں، لیکن آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور بولوں۔ جب اتنی محبت سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ بولوں، پر اس نے تو ابھی تھکا دیا مجھے۔ دس ربیع الاول 1422 ہجری، 3 جون 2001 عیسوی، اتوار کی شام کو ہم یہاں کھڈا کراچی میں اس سالانہ اجتماع میں محسن انسانیت کانفرنس کے دوسرے روز اس عظیم الشان اجتماع میں اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں۔ آپ گاڑی والے بھی بن گئے، دکان والے بھی بن گئے، بینک بیلنس والے بھی بن گئے، پجاروں والے بھی بن گئے، لینڈ کروزر والے بھی بن گئے، کھیتی باڑی والے بھی بن گئے، کاروبار والے بھی بن گئے، تجارت والے بھی بن گئے۔ ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں۔ اور جو چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ کونوا مع الصادقین۔ یہ جو ہمارا خانقاہی نظام ہے یہ فضول نہیں۔ میں علماء اور طلباء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تعلیم کی تکمیل کے بعد روحانی تربیت کے لیے آپ پر لازم ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے۔ پہلے بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ سندھ میں آج تک ہماری 3 بڑی خانقاہیں اللہ کے ذکر سے آباد ہیں، امروڑ شریف، بیر شریف اور حالیجی شریف۔ اور سندھ میں جو بھی دین کا کام، جہاد کا کام، اعلاء کلمت الحق کے پرچم کے سربلندی کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے، ان اللہ والوں کے فیضان نظر کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے کرم سے کراچی میں کوئی کونا خالی نہیں، لیکن ڈھونڈیں تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ
صحبت اختیار کرے. ان کے ہاتھوں میں جو کرنٹ ہے، ان کی نظر میں جو کرنٹ ہے، اس کی گفتگو میں جو کرنٹ ہے، خدا کی قسم آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. بجلی کے کرنٹ میں ہاتھ ڈالو گے تو مر جاؤ گے، لیکن اگر اللہ والوں کا کرنٹ لگ گیا تو مردہ دل بھی زندہ بن جاتے ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بے چینی ہے، سیٹسفیکیشن نہیں، اطمینان نہیں، عدم اطمینانی کی کیفیت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کا ذکر کرو. تو کسی نے کہا کہ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے نام لینے سے تسلی کیوں ملتی ہے؟ تو اللہ والے نے جواب میں کہا کہ اللہ خود جو سکون میں ہے، تو جو اس کا نام لے گا اس نام کی برکت سے اسے بھی سکون ملے گا. یا یوں سمجھیے جس طرح چاند میں چاندنی پڑی ہوئی ہے، سورج میں شعاعیں پڑی ہوئی ہیں، عطر میں خوشبو پڑی ہوئی ہے، اور دودھ میں سفیدی پڑی ہوئی ہے، آگ میں گرمی پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کے نام میں سکون بھی پڑا ہوا ہے. جس طرح کوئی مائی کا لال سورج سے شعاؤں کو الگ نہیں کر سکتا، چاند سے چاندنی کو الگ نہیں کر سکتا، پھولوں سے خوشبو کو جدا نہیں کر سکتا، آگ سے گرمی کو جدا نہیں کر سکتا، دودھ سے سفیدی کو جدا نہیں کر سکتا، تو کوئی مائی کا لال اللہ کے نام سے سکون کو بھی الگ نہیں کر سکتا. اگر اللہ والا کہیں مل جائے تو اس لمحے کو سعادت سمجھو. اس اجتماع کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ والے بن جاؤ. ربیع الاول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ والے بن جاؤ. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہوں کو چھوڑ دو. آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، میں غور سے دیکھ رہا ہوں تجھے. آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تیرے ساتھ ہوں. یا پھر سرکش بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، غدار بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے سرکشی کرتا ہے. کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے چیلنج کر رہے ہو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کے کھڈے میں پھینکوا دوں گا. قیامت کے دن زمین بھی گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. زمین بھی گواہی دے گی کہ اس نے یہ وارداتیں کی میرے اوپر. اور لکھنے والے بھی گواہی دیں گے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے. اور پھر آزا بھی بولیں گے
فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اعضاء بھی گواہی دیں گے، چیخیں نکل جائیں گی بندوں کی، اور اپنے اعضاء سے کہیں گے کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے اوپر گواہ بنتے ہو، تمہیں بھی تو جلنا پڑے گا. کیا کرتے ہو؟ میں نے تو آپ کے لیے سب کچھ کیا کہ آپ کو مزہ مل جائے، یہ میرے اوپر گواہی دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اعضاء بولیں گے ہم مجبور ہیں. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہیں گے ہم مجبور ہیں، جس نے دنیا میں تیری زبان سے بول چال کا کام لیا تھا، اس اللہ کا آرڈر ہے کہ بولو، ہم کہاں جائیں، مجبور ہیں. اور پھر اعمال نامہ بھی سامنے آئے گا. آپ مووی کے شوقین ہیں نا کہ زندگی کے یادگار لمحات ہیں، محفوظ کر لو. جب پوری زندگی کی مووی سامنے آئے گی اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیکھتا جا، پڑھتا جا اور شرماتا جا، خود فیصلہ کر کہ تو جنت کے لائق ہے یا جہنم کے لائق. جب وہ منظر دیکھے گا بندہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. جو کچھ دن کے اجالے میں کیا وہ تو لکھا گیا، جو کچھ رات کی تاریکی میں کیا وہ بھی لکھا گیا. ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اور اگر کوئی اللہ والا بننا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حق و صداقت کے راستے پر استقامت سے گامزن ہو جائے. اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقامت. جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا. میرے آقا کے صحابی سچے تھے، اور یہ جھوٹوں کا زمانہ ہے. وہ سچے تھے، یہ جھوٹوں کا زمانہ ہے. وہ فعال تھے، یہ قبالوں کا زمانہ ہے. وہ کردار کے غازی تھے، یہ گفتار کے غازی ہیں. دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. عشق رسول کوئی مذاق ہے؟ اگر عشق رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن مقدس کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا. اگر عشق رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر سینے کو توحید کے نور سے منور کرنا پڑے گا. اگر عشق رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر بدعت کے بتوں کو پاش پاش کرنا پڑے گا. لاؤڈ اسپیکر کا گلا ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر کی صدا اچھی طرح بلند ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک انداز سے.
اللہ اکبر کی آواز اسٹیج تک بھی نہیں پہنچ رہی. اب یہ بات پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی. اب اس کو ذرا بٹھا دو بھائی, میں پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں. میں نے تو اللہ اکبر کے لیے کہا تھا, لیکن میں تو سمجھا نہیں کہ ان نعرے لگے کیا. میں خدا کی قسم نہیں سمجھ سکا کہ کیا کچھ بول رہا تھا میرا بھائی. اس کے جذبے میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ میں نے کہا تھا کہ پشاور میں ایک ساتھی میری تقریر میں نعرے لگا رہا تھا, بہت تنگ کیا مجھے. تقریر میں نے جیسے ویسے پوری تو کر لی, پھر میں نے تقریر کے بعد پوچھا کہ آپ نعرے لگا رہے تھے, کوئی بات سمجھ میں بھی آتی تھی؟ کہا ڈاکٹر صاحب سمجھ بمجھ کا مسئلہ نہیں ہے, تمہارا لوگ جوش کرتا تھا, ہمارا لوگ نعرہ لگاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس اجتماع کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. میں نے کہا یہ چیزیں پہلے زمانے میں نہیں تھیں. صحابہ کرام نے ربیع الاول میں چراغان نہیں کیا, جھنڈیاں نہیں لہرائیں, شیرینی تقسیم نہیں کی. غصہ ہونے کی بات نہیں, تحقیق کی بات ہے. چڑھتے کیوں ہو؟ جا کے دیکھو, کیا مجھے دکھاؤ میں آپ کا مرید بن جاؤں؟ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ تو یار لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ان چیزوں کو حاصل کر دیا. وہ فل ٹائم مسلمان تھے, ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ 10 محرم کو کچھ نہ کچھ کر لو, سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ان بھائیوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو منا لو, بس سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. باقی مزے ہیں جو چاہو کرو, اتنی آزادی اسلام میں نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, فل ٹائم مسلمان بن جاؤ. اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو جناب صدیق اکبر کی قربانی پر نظر کرنی پڑے گی. کیا آقا کے ابرو کے اشارے پر گھر میں جھاڑو پھیر دی. سب کہیں سبحان اللہ. دل کی محبت سے بولیں, سارے مل کے بولیں. صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا. اب نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا. سارے دل کے گہرائیوں سے کہے سبحان اللہ. صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا کہ بحر دین پہ دھڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے ثلث زر دیا, کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے, دیا تو اس کا در دیا. مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس کا در دیا. خدا کے نام کے سوا جو کچھ بھلا کے دھر دیا. عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر کرنی پڑے گی. 44 لاکھ مربع میل زمین کا حاکم. توجہ چاہتا ہوں, 44 لاکھ مربع میل دھرتی کا حاکم بھیس بدل کر رات کو مدینے کی گلیوں میں چوکیداری کرتا ہے. اور جب آئے نا ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ
عمر رک گئے، عمر رک گئے تو سارا لشکر رک گیا. فاروق اعظم اترے، لشکر والے اترے، عمر کی چیخ نکل گئی، رونے لگے. ساتھی پریشان ہو گئے، امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا؟ کب بچپن کے دن یاد آ گئے. میں بچپن میں اسی جگہ پر بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریوں کو سنبھال نہیں سکتا تھا. میرے والد خطاب مجھے ڈانٹتے تھے، عمر بکریوں کو نہیں سنبھال سکتے، آگے کیا کرو گے؟ اور اب محمد کی غلامی کی برکت سے ہوا بھی میرا حکم مان رہی ہے، دھرتی بھی میرا حکم مان رہی ہے، پانی پر بھی میرا حکم چل رہا ہے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا اور میرے ضمیر نے مجھے کہا، عمر تو وہ تھا نا کہ بکریوں پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. یہ سید کائنات کا فیضان نظر ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سب کہے سبحان اللہ، سب کہے سبحان اللہ. اور پھر کہنے دو مجھے، عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول. عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول. عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول. اور ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو میرے عمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان بد نصیبوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے. اے شاتم فاروق تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے. اے شاتم فاروق تجھے یہ بھی خبر ہے فاروق کو مانگا تھا محمد نے خدا سے. اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو عمر کے اس فیصلے کو بھی یاد کرنا پڑے گا کہ قبطی کی شکایت پر مصر کے گورنر کو بلایا، حضرت عمر بن عاص کو بلایا، اس کے بیٹے کے خلاف شکایت تھی. توجہ چاہتا ہوں بھائی، کی شکایت پر مصر کے گورنر کو صحابی رسول کو بلایا. اس کے بیٹے کے خلاف شکایت تھی، عبداللہ ابن عمر بن عاص، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں. اور مولانا جب میں مصر پڑھنے کے لیے گیا، الازہر میں صلاح الدین ایوبی کے قلعے میں اسی عبداللہ ابن عمر بن عاص کی قبر ہے. جب میں وہاں گیا، رب محمد کی قسم یوں محسوس ہوا کہ عبداللہ کی قبر پر اب تک اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے. قبطی کی شکایت پر. اور پوچھا عمر بن عاص سے کہ یہ قبطی سچ کہتا ہے؟ بات کیا تھی؟ مصر سے آیا مدینے شکایت لے کے، کمپلینٹ رجسٹر کرو، ایف آئی آر کاٹو، انصاف مہیا کرو، گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. کیا ہوا؟ کہ وہ بھی گھوڑے پہ سوار تھا، میں بھی گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے بھی گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کی، میں نے بھی ایڑی لگا دی، میں بازی لے گیا. گورنر کے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے لکڑی رسید کر دی میری پیٹھ پر. انصاف چاہیے، میرے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس مسئلے پر مصر کے گورنر کو بلایا گیا، اس کے بیٹے کو بلایا گیا. حضرت عمر بن عاص کو علم نہیں تھا. جب حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا یہ سچ کہتا ہے، اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں. اس کے بیٹے سے پوچھا یہ سچ کہتا ہے، اس نے کہا امیر المومنین سچ کہتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور پتا ہے اس موقع پر فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مذکر تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. حضرت فاروق اعظم کے یہ الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں.
पूजने वालों, माओ से तुंग को पूजने वालों, शुएलाई को पूजने वालों, लेनिन और मार्क्स को पूजने वालों, फिडल कास्ट्रो के तराने गाने वालों, मैं सच कह जाऊं उमर की अजमत पर। फरमाया मुस्कुम तअब्बतुम उन्नासा वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। तवज्जो चाहता हूं, हजरत फारूक आज़म ने फरमाया कब से तुमने लोगों को अपना गुलाम समझा है, हालांकि इनको इनकी माओं ने आजाद जना था और अपनी लाठी दे दी उस किप्ती को और फरमाया इज़रिबहु कमा ज़रबक वख़्ज़ुलहु कमा ख़ज़लक। इन्होंने, ये आज के हुक्मरानों ने, इस्लाम के नाम लेवाओं ने तो इस्लाम की सूरत को ही मसख कर दिया। लोग ये समझते हैं कि इस्लाम वो है जो पाकिस्तान में है, हालांकि पाकिस्तान में और सब कुछ है, इस्लाम नहीं। लोग ये समझते हैं कि जी इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, न इस्लाम न जमहूरिया न पाकिस्तान। और अगर कोई बोले बस हो जी ये बागी है, जो कुछ करना चाहे करते रहे लाख बूटों के जोर पर, लोग ये समझते हैं कि जी इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, न इस्लाम न जमहूरिया न पाकिस्तान। और अगर कोई बोले बस हो जी ये बागी है, जो कुछ करना चाहे करते रहे लाख बूटों के जोर पर, उनको कोई कहने वाला नहीं। चौकीदार को किसने हक दिया है कि मालिक के मकान को घर से निकाल कर घर पर कब्जा कर ले? ज्यादती की इंतहा है। क्या दिया तुमने, क्या दिया तुमने? न अमन दे सके, न इंसाफ दे सके, न दीन दे सके, न इस्लाम दे सके, न रोजगार दे सके, न फिरकावारियत को कम कर सके। क्या दिया है तुमने कौम को? बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का, और अवाम तंग आ चुका है तुमसे। जान छोड़ो हमारी। हमें गैरतमंद हुक्मरानों की जरूरत है, सच्चे मुसलमानों की जरूरत है। जिस तरह अफगानियों ने मुल्ला उमर को आगे लाया है, हम भी इस धरती पर मुफ्ती महमूद के गैरतमंद बेटे को आगे लाना चाहते हैं। सब कहें इंशाअल्लाह। मुजाहिद सारे बोले, मुजाहिद सारे बोले, इनकलाबी सारे बोले, सज्जदे कायनात के सच्चे आशिक सारे बोले। जहां पर इनकलाब आकर रहेगा, और अगर तुमने शराफत से इस्लाम न दिया तो इंशाअल्लाह फिर बजोरे बाजू यहां पर मोहम्मद की शरीयत को नाफिज कराया जाएगा। ये मुल्क तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं बनाया गया था। तुमने लोगों को धोखा दिया, तुमने लोगों को मिसगाइड किया, तुमने फ्रॉड किया कौम के साथ। आपने लोगों को दावा दिया, आपने लोगों को नारा दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहां गए वो तुम्हारे वादे? झूठों के बच्चे, झूठों की औलाद, अंग्रेज के टाउट, वर्ल्ड बैंक और IMF के नुमाइंदे। इस वक्त मुल्क की सलामती दांव पर लगी हुई है। अगर यह मुल्क बच सकता है तो सिर्फ सैयदे कायनात की शरीयत के निजाम से बच सकता है। कोई दिन खाली नहीं, अखबारात पढ़ो, चोरियां, डकैतियां, अगवा की वारदातें, कत्लो गारत गरी की वारदातें। ये भी कोई मुल्क है, ये भी कोई निजाम है, ये भी कोई गवर्नमेंट है, ये भी कोई हुकूमत है। 70-80% बजट का तुम हजम कर जाते हो, और लोगों को दिया क्या तुमने? न किसी के जान की हिफाजत की, न किसी के माल की हिफाजत की, न किसी के इज्जत की हिफाजत की, न किसी के आबरू की हिफाजत की। जो हुकूमत
عوام کو امن نہ دے سکے اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تو تمہیں عثمان کی جرأت کو سلام کرنا پڑے گا۔ خدا کی قسم، طاقت کے باوجود جناب عثمان ذی النورین طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دے رہے کہ میں مدینۃ الرسول کو خون میں نہلانا نہیں چاہتا، جان دے سکتا ہوں، اپنے حبیب کے شہر میں خون ریزی نہیں کرا سکتا۔ اگر عشق رسول کی بات کرتے ہو تو پھر تمہیں جناب علی مرتضیٰ کی شجاعت کو داد دینا پڑے گا۔ اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، جن کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر تمہیں امام احمد بن حنبل کی استقامت کو سلام کرنا پڑے گا، حق و صداقت کی خاطر جنہوں نے دورے برداشت کیے۔ اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر مالٹا کے جزیروں کا تمہیں معائنہ کرنا پڑے گا، جہاں حضرت مدنی کے ساتھ حضرت شیخ الہند نے وقت گزارا اور انہوں نے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلاء کلمت الحق کے پرچم کو سر بلند رکھا۔ اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو مولانا پھر تمہیں بالا کوٹ کے جزیروں کو داد دینا پڑے گا، جن جزیروں کو سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید کے خون نے رنجیت کیا۔ اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے، عشق مصطفیٰ چراغان کا نام نہیں، معاف کرنا، عشق مصطفیٰ جھنڈیوں کے لہرانے کا نام نہیں، عشق مصطفیٰ شیریں تقسیم کرنے کا نام نہیں، عشق مصطفیٰ حلوہ بانٹنے کا نام نہیں، عشق مصطفیٰ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلنے کا نام ہے۔ عشق مصطفیٰ ظلم کے نظام کو تبدیل کرنے کا نام ہے، عشق مصطفیٰ وقت کے یزیدوں کو للکارنے کا نام ہے، عشق مصطفیٰ اعلاء کلمت الحق کے پرچم کو سر بلند رکھنے کا نام ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر تمہیں ملا عمر کی جرأت کو سلام کرنا پڑے گا، جنہوں نے 15ویں صدی میں وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ لوگوں کو خلافت راشدہ والا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، بولے نا سبحان اللہ، سارے مل کے بولیں بھائی۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں دعا کرواؤں گا، بس بات ختم ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، میری جو ہمت تھی میں نے لگا دی۔ اب یہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کی ہمت ہے کہ وہ تقریر کریں، مزید میں تو نہیں بول سکتا۔ ماشاءاللہ ایسا اسپیکر موہن جودھڑ سے لایا گیا ہے میرے لیے کیونکہ میں بھی وہاں سے آیا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، پچھلے بھی بولیں، یہ اگلے بھی بولیں، سارے بولیں، جوان بھی بولیں، بوڑھے بھی بولیں، تاجر بھی بولیں، دکاندار بھی بولیں، اور سارے مل کے بولیں۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تمہیں شاہد بنایا، سب کہیں حضور شاہد ہیں، بولے 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 حضور۔ یہ آیت میں نے غلطی سے نہیں پڑھی، جان بوجھ کر پڑھی ہے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، خلاق کائنات نے فرمایا میرے محبوب میں نے تمہیں
تمہیں شاہد بنایا. کہیں حضور شاہد ہیں. مل کے بولے حضور فرمایا میں نے تمہیں شاہد بنایا, میں نے تمہیں مبشر بنایا, میں نے تمہیں نذیر بنایا, میں نے تمہیں داعی اللہ بنایا, میں نے تمہیں سراج منیر بنایا. میں نے ایک جگہ تقریر کی, ایک بوڑھا بابا اٹھا, اس نے کہا اگر حضور کو شاہد مانتے ہو تو پھر کہو نا کہ حاضر ناظر ہیں. اب تو باقاعدہ کچھ حضرات نے قرآن مقدس کے ترجمے میں تحریف شروع کر دی اور شاہد کا ترجمہ لکھا ہے حاضر ناظر. ہمارے اوپر تو بڑا غصہ ہے, لیکن جو قرآن کا ترجمہ تبدیل کرتے ان کو کھلی چھٹی ہے. ہمیں کہتے ہو کہ تم حالات کو خراب کرتے ہو, حقائق بھی نہ بتلائیں لوگوں کو, حقائق بھی نہ سمجھائیں لوگوں کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علماء دیوبند کے غیرت مند فرزندوں کی موجودگی میں شرک و بدعت کے علم برداروں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب تک ہماری جان میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے, ہم قرآن اور سنت کا پیغام خلقت تک پہنچاتے رہیں گے. سب کہیں انشاءاللہ, سارے مل کے بولیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تمہیں شاہد بنایا. کہیں حضور شاہد ہیں. مل کے بولے حضور, سارے بولے حضور. اگر حضور حاضر ناظر نہیں تو پھر شاہد کیسے؟ اگر حضور حاضر ناظر نہیں تو پھر شاہد کیسے؟ ہم تو کہتے ہیں ادنا من ذالک ولا اکثر. کہیں سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا سرگوشیاں کرنے والوں, کانوں میں باتیں کرنے والوں, کوئی دوسرا نہ سن لے. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آپ 3 ہیں تو چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر آپ 5 ہیں تو چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن ولا ادنا من ذالک ولا اکثر, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اگر حضور بھی حاضر ناظر ہوتے تو پھر اللہ فرماتے کہ 3 آپ, چوتھا میں, 5واں میرا نبی, 5 آپ, چھٹا میں, 7واں میرا نبی. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. کہیں سبحان اللہ. تو بولے حضور شاہد ہیں. حضور آواز نہیں آ رہی بھائی, سارے مل کے بولے حضور. اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ کراچی کے سول کورٹ والی شاہدی ہے, جوڈیشل میجسٹریٹ کے ہاں جو شاہدی ہوتی ہے, انہوں نے سمجھا کہ وہی شاہدی ہوگی. سیشن کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ دندہ چلے گا. بھائی یہ دندہ وہی نہیں, اس جگہ پہ یہ دندہ نہیں چلے گا. یہاں تو انصاف بھی بکتا ہے, بہت سارے بک جاتے ہیں. اب تو ٹیپیں بھی پکڑی جا رہی ہیں, ٹیپیں جسٹس صاحب کی ٹیپ, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ انجن کی خوبی نہ کم والے ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے.
وہ آیا نا ایک غیر مسلم، پاکستان کا دورہ کیا، کٹر دین کا دشمن تھا، جب واپس گیا تو پریس کانفرنس طلب کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہا میں نے پاکستان میں اللہ کو دیکھا ہے۔ بھائی کہاں دیکھا تو نے؟ کہا کہ چلنے والا ملک نہیں ہے، جو لگے ہوئے ہیں نا خیر خواہ اور خدام اور جناب بڑے بڑے شریف اور مشرف جو لگے ہوئے ہیں نا، ملک کو بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، چلنے کا نام نہیں لیتا لیکن پھر بھی چل رہا ہے تو اس کو اللہ ہی چلا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں چلا سکتا۔ حضور شاہد ہے، بولے بھائی حضور، مل کے بولے نا، حضور شاہد ہیں۔ کہتے ہیں شاہد مانتے تو پھر حاضر ناظر مانو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، اللہ نے تو معصوم بچوں کی شہادت کو بھی قبول کیا ہے۔ حضرت مریم کا واقعہ پڑھ لیں، جب لوگ آئے اور بگڑ گئے، کیا کیا تو نے؟ تیرا خاندان عزت والا، تیرا باپ عزت والا، تیری امی عزت والی، ناک کٹوا کے رکھتی ہماری۔ اس نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف، اس سے پوچھو، بولتی نہیں ہے، اشارہ کر دیا، کہا کہ ایک تو ظلم کر دیا ہمارے خاندان کے ساتھ، پھر مذاقیں کر رہی ہے، یہ بچہ بولے گا؟ پھر بھی اشارہ کر دیا، اس سے بات کرو۔ تو حضرت عیسیٰ بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہے نا سبحان اللہ۔ آپ کے جج صاحب معصوم بچے کی گواہی قبول کریں گے؟ بولے بھائی نہیں۔ اور یہاں تو معصوم بچہ گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب خاتون نے پکڑ لیا، پھنسا دیا 7ویں کوٹھڑی میں، سارے دروازے لاک کر دیے اور دعوت گناہ دی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو پکارا، خالق ارض و سما نے قلب مطہر پر سکینت نازل کی۔ دھکا دینا تیرا کام ہے، تالو کو توڑ دینا میرا کام ہے۔ دھکا دیا، دروازے ٹوٹ گئے، تالے کھل گئے۔ جناب یوسف باہر آئے تو خاتون کے شوہر نظر کے سامنے تھے۔ ارادہ کیا کہ شکایت کر دوں کہ بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ، بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ۔ ابھی بولے نہیں تھے تو وہ خاتون بھی پہنچ گئی، اس نے FIR کٹوا دی کہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہے۔ اور پتہ ہے کہ پھر اس وقت جناب یوسف کی گواہی کس نے دی؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ قرآن میں سارا قصہ موجود ہے۔ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، آپ کے جج صاحبان تو اس کی شاہدی نہیں مانیں گے۔ چلو ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ آپ سارے کہتے ہیں بھائی کلمہ شہادت بھی کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ بولیں بھائی، کبھی آپ نے کلمہ شہادت بھی پڑھا ہے؟ اگر یاد ہے تو سنا دو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، مل کے بولو بھائی، سارے سارے سارے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کبھی ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ کیا ہے؟ اشہد، میں شاہدی دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد، میں گواہی دیتا ہوں، شاہدی دے رہا ہوں، ان محمدا عبدہ ورسولہ، بے شک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ بھائی آپ سب یہ شاہدی دے رہے ہیں؟ بولے بھائی، آپ سارے یہ گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں آپ؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، آپ سارے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ پھر گواہی کیسے دے رہے ہیں؟
آپ نے رسول کو دیکھا ہے؟ بولے بھائی یار بولتے کیوں نہیں؟ پھر گواہی کیسے دے رہے؟ بغیر دیکھے آپ کی گواہی تو ہو جائے قبول، تو رسول کی گواہی قبول کیوں نہ ہو؟ لیکن اب بڑے بڑے جبوں والے کبوں والے، اور جب سرٹیفکیٹ طلب کریں تو اپنی سند بھی نہیں پڑھ سکتے، سند بھی نہیں پڑھ سکتے، اور آپ نے ان کو بنایا ہے رہبر اور رہنما، پھر بیڑا تو غرق ہونا ہے۔ خدا کا خوف کرو، کیا کرتے ہیں؟ اور اس گواہی کا پس منظر بھی سمجھو۔ اور یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ کنتم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اب تو آپ سارے حاضر ناظر ہو گئے۔ فرمایا کنتم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ رب العزت فرماتے آپ درمیانہ امت ہیں، آپ تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہیں اور میرے حضور آپ پر گواہ ہیں۔ اگر گواہ کا مطلب ہے حاضر ناظر، پھر تو آپ سارے حاضر ناظر ہو گئے۔ قرآن پڑھا ہے میں نے، یا غلط عقیدے کو چھوڑ دو یا اسلام کا دعویٰ ترک کر دو۔ اگر کہتے ہو کہ اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا، اللہ کی کتاب بھی سچی، دین اسلام بھی سچا، پھر اپنی منمانیوں کو چھوڑ دو، قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ لوگوں کو جاہلوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا زیادتی ہے۔ واقعہ یوں ہے، کبھی تفسیر کو بھی کھولو نا، قیامت میں اللہ تعالی انبیاء کرام کے قوموں کے لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ میرے نبیوں نے آپ تک میری وحدانیت کا پیغام نہیں پہنچایا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں، اگر پہنچاتے تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ ہم نے برابر پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پھر پوچھیں گے کہ میرے نبی تو کہتے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا تھا، وہ کہیں گے نہیں جی غلط بیانی کر رہے ہیں، زوراور ہیں، ہم کیا کریں؟ ان سے کہیں اگر انہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے تو کوئی گواہ پیش کریں۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں سے کہیں گے کہ گواہ پیش کرو، تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ بارے خدایا ہمارے گواہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی اپنے محبوب کی امت سے پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ یہ میرے نبی سچ کہہ رہے ہیں؟ تو حضور کے امتی کہیں گے یا اللہ بے شک یہ سارے سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہیں گے یہ گواہ آپ پر کھڑے ہو گئے، اب آپ کیسے انکار کریں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو تھے نہیں، یہ حاضر ناظر تھوڑی تھے، گواہی کس طرح؟ ان کے بھائی ہیں نا، ان کی گواہی کیسے قبول کر رہے ہیں؟ یہ تھے ہی نہیں، تھے ہی نہیں، گواہ کے لیے تو حاضر ناظر ہونا شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت سے پوچھیں گے آپ کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ کا قرآن بھی سچا اور آپ کا محبوب بھی سچا، آپ کے محبوب نے بتلایا اور آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء نے برابر پیغام پہنچایا تھا، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اپنی گواہی پر قائم ہیں کہ تمام انبیاء نے پیغام پہنچایا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے اور فرمائیں گے یا اللہ میرے امتی سچ بول رہے ہیں. آپ کے سارے نبیوں نے برابر پیغام پہنچایا. انا ارسلناک شاہدا، کہیں سبحان اللہ، دل کی گہرائیوں سے کہیں سبحان اللہ. فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب میں نے تمہیں شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا. کہیں سبحان اللہ. شاہد گواہی دینے والا، مبشر اچھے کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا، نذیر بدکاری کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، داعی اللہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے والا. اور اس زمانے میں جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے کہتے یہ وہابی ہے. اور باقی جو چاہے جہاں بلائے نو آبجیکشن. خدا کا خوف کرو. مولانا عشق کسی کی مرضی کا نام نہیں، عشق مصطفیٰ میرے آقا کی اطاعت کا نام ہے. عشق مصطفیٰ سید کائنات کی اطاعت کا نام ہے. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں نے رات کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چاند نہیں کہا، سورج کہا. سراج سورج کو کہتے ہیں. سورج کو اللہ نے قرآن میں سراج وہاج کہا اور اپنے حبیب کو اللہ نے سراج منیر کہا. توجہ چاہتا ہوں، اپنے حبیب کو اللہ نے چاند نہیں کہا، سورج کہا. کیوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، اور سورج روشنی لیتا ہے ڈائریکٹ اپنے رب سے. اگر اللہ اپنے محبوب کو چاند کہتے، ممکن ہے کوئی یہ گمان کرتا کہ شاید کسی اور سے لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب سراج منیر ہیں، صرف مجھ سے لیتے ہیں. اور پھر سراج وہاج میں یعنی دنیا کے سورج میں اور سراج منیر میں یعنی ختم نبوت والے سورج میں فرق کیا ہے؟ ام المومنین عفیفہ کائنات مریم اسلام، اسلام کی خاتون اول، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک دنیا کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے. دنیا کا سورج میرے آقا کے ختم نبوت کے سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرماتی ہیں یہ دنیا کا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا کی ختم نبوت کا سورج تو آدھی رات کو بھی روشنی کرتا ہے. یہ دنیا کا سورج قیامت کے دن ایک مرحلے پر بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ
کہ میرے آقا کی ختم نبوت کا سورج میدان قیامت بھی روز روشن کی طرح روشن رہے گا۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں تاکہ دعا کر لیں۔ دعا سے پہلے کوئی نہ اٹھے، دعا میں اللہ تعالیٰ بندوں کو مزدوری دیتے ہیں۔ آپ نے محنت کی ہے، مزدوری لیے بغیر جانا عقل مندی نہیں ہے۔ سارے دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم الراحمين۔ اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين الموحدين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ سعادت دارین سے سرفراز فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔